ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک خوبصورت سے جنگل میں ایک لومڑ رہتا تھا۔ وہ لومڑ بہت ہی چالاک تھا۔ لومڑ اپنی باتوں سے جنگل میں موجود تمام جانوروں کو بیوقوف بناتا تھا، اور وہ لومڑ سارا دن ادھر سے ادھر گھومتا رہتا تھا۔ ایک دن لومڑ اپنے آپ میں مگن ہو کر جنگل کی سیر کرنے لگا۔ وہ چلتے چلتے ایک کھیت کے پاس پہنچا۔ جب وہ کھیت کے پاس پہنچا تو اس نے کھیت میں بہت سارے گنے دیکھے۔ لومڑ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، پہلے گنے کھا لیتا ہوں، بعد میں جنگل گھوم لوں گا۔ اور وہ آگے بڑھا۔ اس نے کھیت سے گنا توڑا اور بیٹھ کر مزے مزے سے کھانے لگا۔ وہ گنا کھا ہی رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر کھیت کا مالک آ جاتا ہے، اور جب وہ لومڑ کو دیکھتا ہے تو آگے بڑھتا ہے اور اپنے ڈنڈے سے لومڑ کی خوب پٹائی کرتا ہے۔ لومڑ بہت چیختا اور چلاتا ہے، لیکن وہ آدمی اس کی خوب پٹائی کرتا ہے۔ جب وہ آدمی چلا جاتا ہے، لومڑ تیزی سے بھاگتا ہے، اور بھاگتے بھاگتے وہ ایک بالٹی جس کے اندر نیلا رنگ ہوتا ہے اس میں گر جاتا ہے، اور جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ سارا رنگ لومڑ پر لگ جاتا ہے۔ لومڑ جب وہ رنگ دیکھتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک ترکیب آتی ہے، اور جب وہ جنگل جاتا ہے تو تمام جانور اسے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، کیونکہ جنگل میں اس رنگ کا کوئی جانور نہیں ہوتا۔ لومڑ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور وہ تمام جانوروں سے کہتا ہے، میں ایک بھوت ہوں اور آج سے میں تم سب کا راجا ہوں۔ اگر تم سب نے میری بات نہیں مانی تو میں تم سب کو مار دوں گا۔ تمام جانور جب یہ سنتے ہیں تو وہ اس کی بات ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس دن کے بعد وہ لومڑ تمام جانوروں کو اپنے اشاروں پر نچاتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے ان سے کروا لیتا۔ ایک دن جنگل میں نیلے لومڑ کے علاوہ ایک اور لومڑ بھی موجود تھا، اور وہ دوسرا لومڑ کھانا کھانے کے بعد اپنی آواز میں زور زور سے بولنے لگا۔ جب لومڑ نے یہ دیکھا تو اس کا دل بھی بولنے کے لیے کیا، کیونکہ اس نے کئی دنوں سے اپنی آواز نہیں سنی تھی۔ تو وہ لومڑ بھی اس لومڑ کے ساتھ زور زور سے بولنے لگا۔ جب تمام جانوروں نے لومڑ کی آواز سنی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی بھوت نہیں بلکہ ایک لومڑ ہے۔ تو ہاتھی نے اپنی سونڈ میں پانی لیا اور اس لومڑ پر گرا دیا، جس سے اس لومڑ کا سارا رنگ اتر گیا۔ جب تمام جانوروں نے یہ دیکھا کہ یہ تو وہی چالاک لومڑ ہے تو وہ بہت غصے میں آ گئے، اور تمام جانوروں نے لومڑ کی خوب پٹائی کی۔ لومڑ معافیاں مانگتا رہا، لیکن کسی نے بھی اسے معاف نہیں کیا۔ اس دن کے بعد لومڑ نے توبہ کر لی کہ وہ آئندہ کسی بھی جانور کو بیوقوف نہیں بنائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔